بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی مغرب کی جمعرات کے دن عشاء کا وقت جب آیا، صحابہ کرام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کمزوری آئی تھی۔ آپ نے غسل کیا، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی امامت اور اقامت نہیں ہوئی، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ سمجھ گئے اب مسجد میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت میری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو میری جگہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے باپ حضرت ابو بکر اگر رسول کی جگہ کھڑے ہوں گے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دنیا میں زیادہ وقت گزاریں گے نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد رسول کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو کل ہو سکتا ہے میرے والد کے بارے میں اچھا محسوس نہ کیا جائے۔ تو میں نے میرے والد کے لیے معذرت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہے، اگر مصلی پر کھڑے ہوں گے تو اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائیں گے، وہ رونے لگیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے معذرت پیش کی کوشش کی کہ اپنے والد کی طرف سے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، جاؤ اور ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام کی اس بات پر بحث ہوئی، اس بات پر ڈسکشن ہوا کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا، کہ رسول کے بعد کون ہوگا جو لوگوں کی قیادت کرے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہماری سب سے عظیم عبادت ہے نماز، اور نماز کے لیے سب سے افضل عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو امام چنا ہے، حضور نے جس کو دین کا امام چنا ہے، اسے اپنے دنیا کا امام بھی چنا ہے، ہم اس کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہمارے پاس ہمارے بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ حضرت علی ہے۔ بے شک علی کا مقام اپنی جگہ ہے، علی کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ رسول نے کلیئر تو نہیں کہا مگر سمپل ہنٹ دے دیا، مگر اشارہ دے دیا، میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، وراثت کا مسئلہ پوچھتی ہے، نبی کریم اس کو مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں، اے خاتون، کل آئندہ کبھی تم یہاں آؤ اور اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو، میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر تم ابو بکر کے پاس جانا، تو اس سے اپنے مسئلے پوچھنا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کی قیادت لائق اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ مغرب کے بعد جمعرات کو عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اتوار کا دن آیا، وفات کے ایک دن پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کے گھر میں 7 دینار رکھے تھے، اس 7 دینار کو آپ نے صدقہ کیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا، جو تلواریں وغیرہ تھی، وہ آپ نے مسلمانوں کو دے دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نواسوں حسن اور حسین کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان سے باتیں کی، اور مسلمانوں کو یہ وصیت کی، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو تکلیف مت پہنچانا۔ پیر کا دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس دن فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے پیر کے دن فجر کی جماعت ہو رہی تھی، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تھوڑا آرام محسوس ہوا،
آپ اپنے حجرے کے دروازے پر آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور نبی کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے قرآن کے الفاظوں کی طرح نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول دروازے پر کھڑے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا، اور ہمیں یہ ڈر ہوا کہ مارے خوشی کے کہیں ہم نماز توڑ نہ دے، کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی حضرت ابو بکر کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر آ گئے ہیں، حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ نماز کو تم جاری رکھو، تم پیچھے مت ہٹو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور واپس اندر چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ آخری نظر تھی جو ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اللہ کے رسول کا وہ آخری دیدار تھا۔ پیر کے دن چاشت کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی اور زیادہ بیماری اور کمزوری بڑھ رہی ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو اتنی کمزوری تھی، بول نہیں پا رہے تھے۔ آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کو، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی جو مسواک بہت سخت تھی، میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لے کر کے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنا اچھا مسواک کیا جیسے آپ صحت مند رہتے ہوئے مسواک کرتے تھے، اتنی ہی بہتر طریقے سے آپ نے مسواک کیا۔ حضرت عائشہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا اور میری باری والے دن ہوا، جس دن میری باری تھی۔ اللہ کے رسول ہفتے میں پیر کے دن میرے گھر میں آتے تھے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا وہ پیر کا دن تھا، اور جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ کا سر میرے پیٹ اور میرے حلق کے بیچ میں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گود میں میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں نے اس مسواک کو اپنی دانتوں سے نرم کیا تھا۔ اس مسواک میں میرا لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب مل گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی محبت تھی۔ وفات کے کچھ وقت پہلے آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ والد کی تکلیف کو دیکھا اور کہا ہائے میرے ابا جان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا میرے قریب آؤ، اور ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ میرے تھوڑا اور قریب آؤ۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کون سی بات آپ سے کہی کہ ایک مرتبہ کچھ کہا تو آپ رونے لگی اور پھر دوسری مرتبہ کہا تو آپ خوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا امی جان معاف فرمائیے، یہ میرے اور رسول کے درمیان کا راز ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد اماں عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی اب بتاؤ، اب تو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی راز کی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کہی تھی اور تم رونے لگی تھی، اور پھر کہا تھا تو تم ہنسنے لگی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا امی جان، پہلی مرتبہ رسول اکرم نے میرے کان میں کہا تھا اے میری بیٹی، میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں، سب سے پہلے میرے خاندان میں، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تمام مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت فاطمہ کو بیان کی تو وہ خوش ہو گئی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو